آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ بقرہ شروع کریں گے. تھوڑی سی تقریباً کوئی 2 آیات کریمہ سورہ بقرہ کے پڑھیں گے ہم. اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم چیزوں کو بیان فرمایا. ایمان انسان کو کیسے ہونا چاہیے، کس کس چیز پہ ایمان ہونا چاہیے. سورہ بقرہ کی بہت فضیلت ہے. ایک روایت میں آیا کہ جو بندہ اپنے گھر میں ایک مرتبہ سورہ بقرہ پڑھتا ہے تو 3 دن اس کے گھر میں شیطان نہیں آتے. اس کی بہت فضیلت ہے. اس کو بلکہ گھر میں پڑھا کرے. اگر کسی کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے نا، کوئی جادو کا مسئلہ، کوئی ٹونے کا مسئلہ، سائے کا مسئلہ، کسی کے بچے آگے پیچھے ہیں، تو سورہ بقرہ کی لازمی تلاوت کیا کرے. اس کا بہت فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم. یہ جو ہوتے ہیں نا، جس طرح صاد، یاسین، طٰہٰ، یہ حروف مقطعات ہوتے ہیں. یہ راز ہوتے ہیں، راز اللہ اس کے رسول کے درمیان، اور کسی کو پتہ نہیں ہوتا. جس طرح کوڈ نہیں ہوتا، کوڈ بعض مخصوص وہ جو دور تھے نا، پچھلے والے دور گزرے ہیں، ان میں مخصوص کوڈ ہوا کرتا تھا جو مخصوص لوگوں کو پتہ ہوتا تھا. ہر بندے کی بس کی بات نہیں تھی. تو یہ مخصوص کوڈ ہے اللہ اس کے رسول کے درمیان. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. یعنی چونکہ کتاب شروع کرنے لگے نا، جو بھی بندہ پڑھتا ہے کتاب شروع کرتا ہے تو ہر کتاب میں جتنی بھی دنیا میں کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں کوئی نہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے، ممکن ہے، انسان خطا ہو سکتی ہے. لیکن یہ کتاب نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شک کی گنجائش نہیں ہے. اس لیے کہ جو بندہ شک کرے گا اللہ کے کلام میں شک کر رہا ہے، اور جو بندہ اللہ کے کلام میں شک کرے گا وہ پھر مسلمان کس چیز کا ہے. تو فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر شک کی گنجائش نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ ہم نے سورہ فاتحہ میں کہا نا، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. اے اللہ تعالیٰ نے بکھاڑ لگا. اگے اللہ نے ان کا سارا قرآن جواب ہی دیتا کہ اے سیدھا راستہ ہے، لیکن تسی چلو تو صحیح. تو فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. متقین جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا. ایک ولی تھے، ان کا بڑا چرچا تھا، بڑے مشہور تھا. نہیں بوندی بڑی ولایت بڑی مشہور ہے جی. وہ بڑے اللہ کے نیک بندے نے. ایک اور بزرگ تھے، ان کی نے زیارت کرنے کے لیے چلے گئے. بڑا دور کا سفر کر گئے. اور جب ان کے پاس پہنچے نا تو کوئی نماز کا ٹائم تھا. وہ جڑے ولی سن نا، جنہاں دی ولایت بہت مشہور سی، مسجد آ رہے سن. تو جڑا بندہ گیا سی زیارت واسطے، مسجد بیٹھا سی وہ. تو جس ٹائم ولی اندر آئے نا، مسجد انٹر ہونے لگے، انہوں نے جناب اپنا پٹھا قدم نہ مسجد پہلے رکھ دیتا. وہ جڑا بندہ زیارت واسطے گیا ہے سی نا، انہیں منہ بھی نہیں تکیا، پیچھے مڑ کے واپس آ گیا. انہیں کہا جس بندے نے انہیں کوئی نہیں پتا بھی مسجد پہ کیڑا قدم پہلے رکھنا ہے، وہ بندہ ولی ہو سکتا ہے. وہ تو واپس ٹوٹ کے آ گئے، منہ بھی نہیں دیکھا، زیارت بھی نہیں کی تھی. حالانکہ ایڈی دور سفر کر کے گئے زیارت کرنے واسطے، لیکن جو کہ انہوں نے اگلے بندہ نے پٹھا قدم مسجد پہلے رکھا سی، حالانکہ سیدھا قدم رکھی تھا، اللہ کا کار ہے. لیکن وہ بزرگوں نے فرمایا نہیں بھی نہیں، جس بندے نے آئے کوئی نہیں پتا کہ جناب مسجد پہلے پٹھا رکھنا ہے کہ سیدھا پیر رکھنا ہے، وہ بندہ ولی ہو سکتا ہے. وہ جناب وہ بزرگ واپس مڑ کے آ گئے. سر جڑے متقین ہیں نا، متقین انہوں نے پوری زندگی اللہ کے دین کے مطابق ہے. نیک لوگ ساڑھے کو دین کا نام و نشان ہی نہیں ہے نا. وہ تو اسی برائے نام ہی بس چل رہے ہیں جی. نہ ساری حکومت دین، نہ ساری کوڑے دین، نہ ساری عدالت دین، نہ سارے تھاڑے تے شریعام رشوت منگنا. شریعام آج مولوی صاحب کی دے سکتے ہو. میرا ایک مسئلہ بن گیا تھانے کے اوپر، کسی وجہ سے میں جانا پڑا. وہ میری گاڑی تھی تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو وہ جو تھانے دار تو اس نے ڈائریکٹ اس نے حالانکہ پگڑی پہنی تھی، انداز لگ رہا. میں نے کہا آج مولوی صاحب کی دے سکتے ہو. میں کہ سر میں غریب بندہ، امام بندہ، میرے کو تسی کی لینا. میں نے کہا مولوی صاحب تواڈے کول تے لینے نے، اور اسی سردارے کول لینے نے، اسی تواڈے کول ہی لینے نے پیسے، کی دے سکتے ہو. استغفر اللہ العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ جو تھانے ہیں نا، تھانے حالانکہ یہ پاکستان کی حفاظت کے لیے تھا، ٹھیک ہے، فوج کا کام ہے بارڈر کو سنبھالنا، اور ملک کے اندر انصاف کو قائم کرنا یہ پولیس کا کام ہے. اگر کہیں پہ کرپشن ہو رہی ہے، بازار کے اندر، گھر کے اندر لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، فساد ہو گیا، یہ پولیس کا کام ہے، وہ انصاف دلوائے. لیکن پولیس خود بیٹھ کے رشوت مانگ رہی ہے اور سزا مانگ رہی ہے. میں کہ جناب کوئی کچھ کاٹ کرو، مہربانی کرو، ساڑھے کرام کرو. میں نے کہنا جی اسی 3 بندے ہیں، میں ڈی ایس پی ایس پی، اسی سارے نو راضی کرنا ہے، اور ہر کسی کو حصہ دینا ہے. تو جو متقین ہے نا، متقین ان کے لیے ہدایت ہے قرآن مجید. باقی جو منافق ہے نا، وہ پورا قرآن گھول کے پی جائے
ان کو ٹکے کا فرق بھی نہیں پڑے گا، اس لیے کہ دل کے اندر ان کے کجی ہے، کجی دل کے اندر بغض ہے، دل کے اندر دنیا کی محبت ہے۔ یہ جو غازی ممتاز حسین قادری کا تھا نا وہ سارا واقعہ، ایک وکیل کیس لڑ رہا تھا، وکیل نے جیسے کہا کہ جناب ہے غازی صاحب نے تو ٹھیک کیا ہے قرآن حدیث کے مطابق، گورنر گستاخ سے غازی صاحب نے مارتا ہے، قرآن حدیث تو صحیح کہتا ہے۔ تو جج صاحب نے پتہ کی کیتا، انہوں نے کہا نہیں جی قرآن حدیث تو اگرچہ ٹھیک کہندا لیکن پاکستان کے قانون کے مطابق انہیں جرم کیتا ہے، لہٰذا اسی پھانسی دینی۔ اندازہ کرو تسی بھی قرآن و حدیث ٹھیک کہندا تو کہندا لیکن انہوں نے پاکستان کے قانون کے مطابق جرم کیتا ہے۔ بھی پاکستان کا قانون قرآن تو ود کے وے، حدیث دا رسول تو ود کے وے، حالانکہ پاکستان دی پہلی یا دوسری شکے آئین دی کہ پاکستان نے جو بھی فیصلہ ہونا ہے اللہ رسول دا قرآن حدیث کے مطابق ہونا ہے، وہ تو لکھا آئین دے وچ، تسی کتے پاسداری کر رہے ہو بھی؟ متقین جو متقین ہے سبحان اللہ، ان کی زندگی ان کا معیار بتاتا کہ یار اللہ کے نیک لوگ آ رہے ہیں، سمجھ رہے ہو نا؟ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب مومن کون ہے جی؟ یہ دیکھ رہے ذرا، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، سبحان اللہ، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز کو قائم رکھتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو رزق عطا کیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ جی ایمان کی اللہ تعالیٰ نے 3 صفتیں بتائی ہیں۔ پہلے کیا ہے؟ غیب پر ایمان رکھنا۔ وہ جڑے جناب موسیٰ کی قوم سی نا انہوں نے کیا جی اسی نا اللہ تعالیٰ نے اکھاں نال ویکھن چاہنے اسی، جن نال تسی گپ شپ کر رہے ہو اے موسیٰ سانوں بھی تو دکھاؤ، اسی ویکھنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے غیب نو مننا لازمی سی، جو انہوں نے گل کی نا کہ جناب اسی بھی ویکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر انہوں نے چسکا چوایا، انج جناب تو کڑک سٹی آسمان کو اللہ تعالیٰ نے، وہ 70 بندے سن تقریباً جڑے اللہ نو ویکھن دے چکر ٹر پئے سن، اللہ تعالیٰ نے کڑک بھیجنا سارے کے سارے اتنے مر گئے سن، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو غیب پر ایمان لانا لازمی ہے، غیب پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیب ہے، رسول اللہ کے سوا کسی آنکھ نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو غیب ماننا لازمی ہے۔ آگے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، یہ ایمان والوں کی صفتیں، ایمان والوں کی صفتیں ہیں، اور نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، دوسرا ہوتا ہے نماز کو قائم رکھنا۔ یہ نماز کو قائم رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر نماز اچھے طریقے سے وقت پر ادا کی جائے اور کوئی نماز کو چھوڑا نہ جائے، اس کو کہتے ہیں قائم رکھنا، قائم و دائم رکھنا۔ لیکن ہم تو چونکہ دل میں آئے تو پڑھ لی، سردی آ جائے ٹھیک ہے جب بعد میں پڑھ لیں گے، بس ظاہر ہے کہ سو گئے۔ یہ نماز قائم نہیں ہے، نماز دل کی ہے تو پڑھ لی بس ٹھیک ہے۔ تو معاذ اللہ ہماری آج کل وہ نمازیں ہیں مسلمانوں کی، عام مسلمانوں کی جو منافقوں کی نمازیں ہوا کرتی تھی مدینہ طیبہ، اپنے آپ کو مسلمان دکھانے کے لیے آ جاتے تھے منافق، اور نماز بھی خالی پڑھتے سن، حضور کے پیچھے کھڑے رہنا، کوئی ثنا نہیں پڑھنی، کوئی سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھنا، کوئی آمین نہیں کہنا، کوئی سبحان ربی العظیم نہیں کہنا، کوئی اتحیات نہیں پڑھنی، نماز خالی پڑھنی منافقہ نے۔ ایسے واسطے کہ صرف دکھانا سی نا کہ جناب اسی نمازی ہیں، حقیقی نمازی کوئی نہیں سن، حقیقی نمازی سن صحابہ کرام، سبحان اللہ۔ ہاں جی، حالت جڑی کی مرضی سی، حضرت عباس سن تو نا بیمار ہو گئے، کسی حکیم نے کہا کہ جناب تسی نماز نہیں پڑھنی مہینہ، نہیں تو تسی مر جانا ہے۔ آپ نے فرمایا میری 1000 زندگی اللہ کی نماز تے قربان ہے۔ آپ نے فرمایا 1000 مرتبہ مر جاواں لیکن اللہ کی نماز نہیں چھڑ سکتا میں، سمجھے تو اے نمازی سن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نمازی مومن کون ہے؟ جو نماز کو قائم رکھتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو عطا کیا اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آپ مسجد میں دے رہے ہیں، مدرسے میں دے رہے ہیں، غریب کی امداد کر رہے ہیں، کسی کو راشن کا توڑا لے کر دیا، سردی آ گئی ہے مدرسے میں کپڑے لے کر دیے، کسی غریب کو سویٹر لے کے دیا، یہ سارے راستے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے، اور انسان کو خرچ کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، حبیب مومن وہ ہے جو ہم نے آپ پر نازل کیا وہ سب پر ایمان لے گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جیڑا کچھ بھی اپنے حبیب کو عطا فرمایا وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اسی جیڑا کچھ تواڈے تو پہلے نازل کیتا ہے، فرمایا انہوں بھی حق تے سچ مننے، وہ بندہ مومن ہے۔ اور فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ لوگ آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جڑے بندے تو آخرت یقین ہے نا وہ بندہ مومن ہے۔ اسی صرف زبان نال کہنے کہ جناب سانو آخرت یقین ہے لیکن سانو ہے کوئی نہیں آخرت یقین، سمجھ رہے ہو نا؟ اے تسی اندازہ کرو، میں بڑے پیار نال گل کر رہا ہوں، جس بندے دے ذہن وچ گل بیٹھی ہے کہ یار میں اللہ رسول کے سامنے پیش ہونا ہے، بھائی تسی سمجھ سکتے ہو کہ اس بندے کی کیفیت کی ہونی ہے؟ یعنی جیڑا بندے دے دل وچ ایمان تے یقین ہوے کہ یار میں اللہ دی بارگاہ جانا ہے، وہ بندہ کدے نماز چھڈے گا، کدے چوری کرے گا، شراب پیے گا، زنا کرے گا، سود کھائے گا؟ کدے بھی نہیں ہو سکتا ایسا۔ ساڑھے دل کے اندر یقین ہی کوئی نہیں۔ ہاں بس ٹھیک ہے بھی قرآن نے لکھا ہے بھی آخرت مرنا اٹھنا ہے، بگا ٹھیک ہوگی جی، وہ جو مرا گے تو ویکھی جائے گی،
ساڑھے دل چ یقین کوئی نہیں ہے، وگرنہ جس بندے کے دل میں یقین ہونا، یقین کہ یار میں اللہ کے سامنے پیش ہونا، حضرت صاحب کی کیفیت ہی تبدیل ہو جائے، سمجھ رہے ہو نا؟ مولا کہنا تھا رنگ تبدیل ہو جاتا سی نماز کے ٹائم، صحابہ پوچھتے سی کہ جناب تجھے خیر ہے تھوڑے رنگ ہی تبدیل ہو جاتا، آپ نے فرمایا تو نہیں پتا میں کس رب دی بارگاہ جا رہے۔ حضرت صاحب جس بندے نے یقین ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ کہتے بچی دا حق نہیں کھا سکتا، کسی بھائی دا حق نہیں کھا سکتا، والدین کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ ایتھے جناب رول گئے، جناب کسی نے نماز پڑھنے کا طریقہ کوئی نہیں آیا، ہو جی کوئی نہیں جی ہم جائیں گے تو حضور کاری کمری میں چھپا لیں گے۔ تو ایک نعت خان نے جناب ساڑھے ماشاءاللہ داڑھی دی تازی تازی کریم شیو کرا کے آئے نے، وہ پرچائی کا دوپٹہ بن کے آ گئے نے اور نعت پڑھ رہے ہیں کہ جناب میں تو جہنم میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا۔ ایک مولوی صاحب میرے کو آئے تو تقریر کرنے واسطے، وہ بڑی دور تو میں انہوں نے بلائے سیدھے آ گئے سن، وہ جڑا انہوں نے ڈرائیور سی نا انہیں میں نے دسیا کہ حضرت صاحب ہے ساڑھے مولوی نماز کوئی نہیں پڑھی ہے، حالانکہ انہوں نے 1.5 گھنٹہ نماز کے موضوع پہ تقریر کی تھی۔ مولوی صاحب 1.5 گھنٹہ نماز کے موضوع پہ تقریر کی تھی اور چنگی ٹھوک کے کی تھی۔ میں تو ڈر کے بیٹھا سی کہ یار اے وہ اللہ کا ولی بندہ ہے یار، تو تہجد ہی پڑھتا ہونا ہے، لیکن ڈرائیور نے کہا جناب اسی سفر کر کے آیا ایس مولوی ایک نماز ہی کوئی نہیں پڑھی ہے، تھوڑی تقریر لوگوں کو سنانے واسطے رہ گئی ہے۔ کیا ہے کہ دل کے اندر یقین نہیں ہے آخرت کا، آخرت کا یقین نہیں ہے، آخرت کا یقین نہیں، اسی وجہ سے بڑے بڑے محلات کوٹھیاں بنا رہے ہیں، بینک بیلنس بنا رہے ہیں، اولاد کی تربیت کر رہے ہیں دنیاوی حوالے سے، دینی حوالے سے نہیں، اس لیے کہ دل کے اندر آخرت کا یقین نہیں ہے۔ اللہ نے آخرت کا یقین عطا فرمائے۔